ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ بیگم شیرازی و مرحوم و مغفور حاجی علی رضا شیرازی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک نہایت ہی محترم اور مومن شخصیت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ مجلس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کی مجلس کا موضوع ہے مومن اور اس کا ایمان۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا سورہ جس میں اعلان ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو صاحبان عمل ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پروردگار نے کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر نقصان نہیں ہوگا، جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر گھاٹا نہیں ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ فائدہ اور نقصان ہم اسے دنیا کے ترازو پر رکھ کر تولتے ہیں، لیکن اللہ فائدے اور نقصان کو آخرت کے ترازو پہ رکھ کر تولتا ہے۔ میں نے بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں کہی کہ فائدہ اور نقصان وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحبان زر ہیں وہ فائدے میں ہیں، جو صاحبان مال ہیں وہ فائدے میں ہیں،
جو صاحبان اقتدار ہیں وہ فائدے میں ہیں، لیکن پروردگار کہتا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ اور فائدہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوتا ہے، بلکہ فائدہ اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ہو۔ اگر ایک انسان جو مالی اعتبار سے، جو ظاہری اعتبار سے بہت ہی آگے نکل چکا ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب ہیں، تو عام انسان یہ کہے گا کہ یہ فائدے میں ہیں۔ اور اسی قانون کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ نمرود فائدے میں ہے، فرعون فائدے میں ہے، یزید فائدے میں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ فائدے میں ابراہیم ہیں، فائدے میں موسیٰ ہیں، فائدے میں محمد مصطفیٰ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ وہ نہیں ہے جو وقتی ہو، بلکہ فائدہ وہ ہے جو دائمی ہو۔ یہ سارے فائدے دنیا تک محدود ہیں، لیکن فائدہ حقیقی وہ ہے کہ جو آخرت میں بھی آپ کو ملے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جہنم میں رہیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو فائدہ وہ ہے جو آخرت میں ملے۔ نمرود کہاں رہے گا؟ فرعون کہاں رہے گا؟ شداد کہاں رہے گا؟ حامان کہاں رہے گا؟ یزید کہاں رہے گا؟ مروان کہاں رہے گا؟ یہ سب کے سب کہاں رہیں گے؟ سب جانتے ہیں ان کی جگہ کیا ہے۔ تو یہ فائدے میں نہیں ہے، بلکہ فائدے میں وہ ہیں کہ جنات عدن التی تجری من تحتہا الانہار کے مثال بن جائے، یہ فائدے میں ہوں گے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ اسے وہاں سب کچھ ملنے والا ہے، لہذا وہ یہاں پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر مصیبتیں بھی اسے مل جائیں تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی مصیبتوں سے اگر آخرت کا آرام مل رہا ہے تو یہی فائدہ ہے۔ لہذا مومن ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پیش کروں آپ کی خدمت میں، بہت پیاری حدیث ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المؤمن اشد من زبر الحدید یا زبر الحدید، مومن وہ ہے جو اپنے ارادوں میں لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ نہیں کہا لوہے جیسا ہے، بلکہ کہا لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوہا سخت ہوتا ہے، لیکن مومن کے ارادوں کے مقابلے میں وہ بھی نرم ہے۔ دلیل سنیے کیا پیاری دلیل دی ہے۔ ان زبر الحدید اذا دخل النار تغیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوہا آگ میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، لیکن مومن کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اپنے ارادوں میں کمزور نہیں پڑتا، اس کا ایمان نرم نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نُشِرَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُهُ، اگر مومن کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اسے زندگی دی جائے، پھر قتل کیا جائے، تو بھی وہ اپنے ارادوں میں متزلزل نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہے بدلتا نہیں، اس کا ایمان بدلتا نہیں ہے۔ لہذا مومن کی ایک پہچان یہ لم یتغیر قلبہ، اس کا قلب بدلتا نہیں ہے، اس کا ایمان بدلتا نہیں ہے۔ مومن دنیا کے حالات سے مقابلہ کرتا ہے، طوفان سے مقابلہ کرتا ہے، شدید ہواؤں سے، جو مشکلات کی آندھیاں ہیں، مومن ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مومن دریاؤں کے دلوں کو ہلا دیا کرتا ہے، یہ ہے مومن۔ لہذا ہمیں یہ جاننا ہوگا، ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بہت بلند پرسنالٹی ہے، بہت بڑی شخصیت کا نام آیت اللہ بہجت ہے نا۔ آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے دیکھیے، مومن اس سے اگر دنیا نے کچھ دیر کے لیے اس کے ایمان کو خراب کر دیا ہے تو یہ مومن اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ کوئی ایک اس کے لیے اس کو سرا ملنا چاہیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بہت ہی ایمان سے کوسوں دور تھے، لیکن جب وہ سرحد ایمان میں داخل ہوئے تو بقول علامہ اقبال کے کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان کا مصداق بن جاتا ہے۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ اس واقعے کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ یہ مجلس کا مقصد یہی ہے نا کہ کچھ ہم تک پہنچ سکے، کچھ ہمیں مل سکے۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس کی حقیقی شکل کے ساتھ پہچان لیا کرتے تھے۔ مثلا ایک بہت ظالم انسان ہے تو ان کو وہ بھیڑیا نظر آتا تھا، ایک بہت ہی مکار انسان ہے تو آیت اللہ بہجت کو وہ لومڑی نظر آتا تھا۔ آیت اللہ بہجت اتنے بلند ہیں، لہذا تہران کی یونیورسٹی سے کچھ اسٹوڈنٹ کا سلیکشن ہوا کہ وہ آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ بہت توجہ کیجیے گا، آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ ایک گروپ تیار کیا گیا بچوں کا، جوانوں کا، اور یہ لوگ جب جانے لگے تو اس میں ایک نام تھا ایک اسٹوڈنٹ کا جو بہت ہی بے دین تھا، بالکل لا مذہب، اس کا نام تھا حمید۔ سب جا رہے تھے، اس کا نام بھی آیا اور یہ بھی جو ہے آغا بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے گروپ کے ساتھ۔ چنانچہ جیسے ہی یہ جوان آغا بہجت کے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو آغا بہجت نے ہر ایک کی طرف دیکھا، مسکرائے، لیکن جب یہ جوان داخل ہوا تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ جوان جو حمید اس کا نام ہے، یہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ بہت ہی بے دین تھا اور بہت سی برائیاں کرتا تھا، یعنی اس کا فسق و فجور اور اس کا گناہ پورے یونیورسٹی کے کیمپس میں مشہور تھا۔ اور آج وہ آیت اللہ بہجت کے سامنے جا رہا ہے، اتنا فاسق، اتنا گنہگار انسان۔ جب آغا بہجت نے ہر ایک کی طرف دیکھا، مسکرائے، لیکن جب حمید نام کا یہ شخص داخل ہوا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ بچے جوان واپس چلے جاتے ہیں قم سے، اور یہ بات ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ اس سے آغا بہجت نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ آغا بہجت نے ہم کو اس لیے نہیں دیکھا، ہم کو اس لیے اگنور کیا، نظر انداز کیا کہ وہ ہمارے گناہوں سے واقف ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحہ کرتا ہے۔
کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ آیت اللہ بہجت نے سمجھ لیا ہے مجھے، تو اب چنانچہ کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھر ایک گروپ اسٹوڈنٹ کا آیت اللہ بہجت سے ملنے کے لیے قم کی طرف ان کی اسم نویسی کی گئی، ان کا نام لکھا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب 1 مہینے پہلے حمید نام کا یہ شخص جا چکا تھا، اب اس کا نمبر تو آئے گا نہیں، لیکن اس نے مینجمنٹ سے گزارش کی اور التماس کی کہ ہم کو اس مرتبہ آغا بہجت کے ہاں بھیج دیجیے، ہم بھی اس گروپ میں جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے مان لیا اور یہ شخص جو ہے جاتا ہے۔ تو کہتے ہی ہے کہ جیسے ہی آیت اللہ بہجت کے گھر میں پہنچتا ہے، ان کے شریعت کدے میں پہنچتا ہے، تو آیت اللہ بہجت نے نہ یہ کہ فقط اس کو دیکھا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، بلکہ اسے اپنے پاس بٹھایا اور کان میں جملہ سنے۔ کیا پیاری بات ہے، میں نے اسی کے لیے آپ کو زحمت دی، اسی جملے کے لیے آغا بہجت نے اس کے کان میں کہا، جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ بیٹا تم نے 1 مہینہ ہوا ہے امام زمانہ کو خوش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تصور کیجئے، یہ تو امام نہیں ہے نا، یہ امام زمانہ تو نہیں ہے، یہ ان کے نائب ہیں۔ جب نائب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ گناہوں میں مصروف ہے اور اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچئے امام زمانہ کو اس طریقے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے لو لگانا ہے، مومن واقعی بننا ہے، اور جب ہم مومن واقعی بنیں گے تو انشاءاللہ روایتوں میں آیا کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت میں، اس کا فائدہ ہمیں شاید یہاں نہ مل پائے، ہو سکتا ہے فائدہ ملے بھی، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا فائدہ دنیا میں ہے، لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت میں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر فقط فائدہ ہمیں نہیں لینا ہے، یہاں فائدہ ملے یا نہ ملے، لیکن اصل فائدہ ہمیں آخرت میں حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت میں اپنے ایمان کے بل پر ناز کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیے جائیں گے، کچھ ایسے مومن ہیں جنہیں روکا جائے گا، اور جتنا زیادہ میدان محشر میں رکیں گے اتنی زیادہ اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان محشر کے بارے میں یہ کہ اتنی گرمی ہوگی کہ جیسے سورج جو ہے وہ ان کے قریب آ گیا ہو، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میدان محشر کے بارے میں ہے، علی جیسا امام المتقین، جس پر تقوی ناز کرتا ہے، جس پر ایمان فخر کرتا ہے، وہ میدان محشر کے اس منظر کو تصور کر کے روتا ہے۔ انبیاء روئے ہیں۔ مولا علی کا جملہ مشہور ہے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر۔ مولا فرماتے ہیں آہ، ہائے افسوس کہ یہ جو سفر ہے یہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کے لیے جو زاد راہ، جو کرایہ ہے، وہ بہت ہی کم ہے۔ کیسے علی وہاں تک پہنچے گا؟ سوچئے جب انبیاء گریہ کر رہے ہوں، جب علی آہ کر رہے ہوں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہم کو وہاں کے لیے جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، ہم جتنے مضبوط مومن ہوں گے اتنی جلدی جو ہے جنت میں جائیں گے، اور جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا ہمیں اتنا کم میدان محشر میں رکنا پڑے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ گناہوں کی، مومن اگر گناہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن میدان محشر میں اگر کچھ دن زیادہ رک گیا تو سوچئے کیا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔
چلیے ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام حج کر رہے تھے یا عمرہ کر رہے تھے، بہرحال جو روایت میں ہے وہ یہ کہ طواف کر رہے تھے. پیغمبر طواف کر رہے ہیں اور طواف میں آگے آگے ان کے آگے ایک اعرابی ہے جو وہ بھی طواف کر رہا ہے، پیغمبر پیچھے. وہ بڑا ہی مخلص تھا، بہت مومن تھا، اتنا مومن تھا کہ پیغمبر کو اس نے اپنے ایمان سے متاثر کر دیا. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. پیغمبر کو اس نے اپنے ایمان سے متاثر کیا. پیغمبر اسلام اس کو دیکھتے کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کان لگایا تو وہ پڑھ رہا ہے یا کریم یا کریم یا کریم. پیغمبر اس کے بالکل پیچھے آ گئے. جب وہ یا کریم کہتا تھا تو پیغمبر بھی یا کریم کہتے تھے. وہ مثلا رکن یمانی کے پاس آیا، اس نے کہا یا کریم، پیغمبر نے بھی یا کریم کہا. اس کے جب پیغمبر نے کئی بار ایسا کہا اور طواف ختم ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ سنیے، اگر آپ کا چہرہ اتنا نورانی نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی سے کرتا. اللہ اکبر. میں آپ کی کمپلین، آپ کی شکایت اپنے نبی سے کرتا کہ آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. ہم جب یا کریم کہتے تھے تو آپ بھی کہتے تھے، ہم جب یا کریم کی صدا بلند کرتے تھے آپ بھی اسی طریقے سے جو ہے یا کریم کی صدا بلند کرتے تھے. پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم پیغمبر کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ تم نے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آیا ہوں، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آیا ہوں. اچھا تو جس نبی سے تم میری شکایت کرنے والے ہو وہ نبی تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس پہ کیا گزر گئی ہوگی، ذرا تصور کیجیے. ہر چیز تو کتاب میں نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے قدموں پہ گر پڑا. پیغمبر نے اسے گلے سے لگایا اور کہا میرے بھائی تو تمہارا انداز تھا یا کریم کہنے کا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا کہ اس نے ہمیں بھی متاثر کر دیا، امپریسڈ کر دیا. یہ ہے، ایسا ایمان ہونا چاہیے. چنانچہ یہ گفتگو جو ہے اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر اس سے کہہ دو کہ پیغمبر سے کہا کہ جبریل آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہا اس سے کہہ دو کہ پروردگار اس کا حساب ضرور لے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خدا سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا ہمارا حساب لے گا تو میں بھی خدا کا حساب لوں گا. اللہ اکبر. آپ پریشان ہو گئے نا؟ سنیے کیا پیاری بات کہی اس نے کہ اگر وہ ہمارے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش و کرم کا حساب لوں گا. اگر وہ میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا. میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیرا کرم اور تیری بخشش اور تیری مہربانی زیادہ ہے، میں حساب لوں گا. جبریل امین پھر آئے، دوسری بار آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ یہ نہ میرا حساب لے اور میں نہ اس کا حساب لوں گا. میں بغیر حساب کتاب کے
اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہذا عزیزو، مومن کسے کہتے ہیں، اسے پہچاننا ہے۔ مومن واقعی ہونا چاہیے۔ زبان سے تو بہت سے آپ کو مومن مل جائیں گے، لیکن عملی اعتبار سے حقیقت میں مومن ہونا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اہم مسئلہ ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں کی گندگی کو پہچان لے۔ یہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، اس کو آپ بہت ہی ہلکے میں نہ لیجیے گا پلیز۔ مومن وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی گندگی کو پہچان لے۔ کوئی چیز بھی ہے، آپ اس سے دور کب رہیں گے؟ جب آپ اسے گندا تصور کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اسے گندا تصور نہیں کیا تو اسے نزدیک ہو جائیں گے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جانور مرے ہوئے سڑے ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار انسان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی گندگی کا احساس ہے، لیکن ان جانوروں کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے جو سڑا ہوا مرا ہوا مردے کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں کی گندگی کو سمجھیں تاکہ اس سے دور رہیں، اور ثواب کی اچھائی کو سمجھیں تاکہ اس سے نزدیک رہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک سڑا ہوا کھانا لا کے ہمارے سامنے رکھا جائے جس میں سے بدبو آ رہی ہو تو ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گندگی کا احساس ہو گیا ہے۔ لیکن اگر تر و تازہ کھانا ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا جائے تو پھر ہم فوراً اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گناہ اور عمل خیر بھی، نیک عمل بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ کہ ہم گناہوں کی گندگی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے، مولا آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ امام نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ کہا آئندہ بھی آپ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے فیوچر میں؟ امام نے کہا کہ ہاں۔ اب اس نے ایک ایسا سوال کیا کہ پھر امام نے جواب دینے کا انداز بدل دیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، پوری توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیے گا۔ امام نے جواب دینے کا انداز بدل دیا۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے؟ امام نے کہا میرے بھائی چلو گھر کے باہر چلتے ہیں۔ گھر کے باہر لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد جو گندی نالی سے پانی بہ رہا تھا، امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس گندے پانی کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ گندا پانی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا نا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے؟ تو امام باہر لے کر گئے اور کہا یہ جو پانی، گندا پانی دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ یہ تم نے کبھی یہ گندا پانی پیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا گارنٹی ہے کہ تم آئندہ بھی یہ گندا پانی نہیں پیو گے؟ کہا مولا مر جائیں گے لیکن یہ گندا پانی نہیں پیئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں اس کی گندگی کا یقین ہے، اس لیے ہم یہ گندا پانی نہیں پئیں گے۔ مولا نے فرمایا
جیسے تمہیں اس گندے پانی کا یقین ہے اور تم فیوچر میں کبھی یہ پانی نہیں پیو گے، ایسے ہی ہم محمد و آل محمد کو گناہوں کی گندگی کا یقین ہو گیا ہے، مر جائیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ دیکھا آپ نے کیا حسین انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے مولا کا کہ مومن تو کیسے ہونا چاہیے۔ لہذا ان مجلسوں کے ذریعے سے یہی تو بتایا جاتا ہے کہ گناہ کی گندگی ہے، جو گندگی ہے اسے ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اعمال خیر کا کی جو لذت ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جو اس کا حسن ہے، اسے ہمیں جاننا ہوگا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ عبادت کا خود ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، اور جسے ہم مزہ سمجھتے ہیں وہ مزہ نہیں ہے، بلکہ وہ وقتی مزہ ہے۔ مثال کے طور پہ اچھا کھانا ہے نا، اسے ہم لذت سمجھتے ہیں نا، یہ اچھا کھانا لذت نہیں ہے، بلکہ یہ بھوک کو یہ کھانا جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا ہو، اب اس کے بعد کتنا اچھا بھی کھانا آئے گا تو آپ اس کھانے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ نہیں بھیا میں نے کھانا کھا لیا، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں اس کھانے کی طرف۔ ارے جس پر ابھی تم ٹوٹے پڑے تھے اب کہہ رہے ہو کہ اس پر ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے عزیزو کہ وہ لذت واقعی نہیں ہے۔ لذت واقعی کس چیز میں ہے؟ عبادت پروردگار میں ہے۔ ائمہ معصومین اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو صرف اور صرف پروردگار کی بارگاہ میں ہوتے تھے، اور اس طریقے سے منہمک ہو جایا کرتے تھے، اس طرح سے غرق ہو جایا کرتے تھے، اس طریقے سے عبادت پروردگار کے سمندر میں ڈوب جایا کرتے تھے کہ ان کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی لذت، یہ لذت ہے۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم آخرت میں اتنے ہی فائدے میں رہیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع یہی ہے۔ میں نے عرض کیا برادر عزیز، ہمارے ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ مرحومہ سیدہ بیگم شیرازی و والد مرحوم مغفور حاجی علی رضا شیرازی، ان دونوں کو پروردگار جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بس عزیزو، ایمان کو اگر سمجھنا ہے تو اسے ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑے گا۔ کس طریقے سے کربلا والوں نے یہ بتایا کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے۔ پوری رات عبادت پروردگار میں گزار دی، کوئی سویا نہیں، یا اللہ کی بندگی ہو رہی تھی یا آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھو کوئی حسین کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے۔ یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی، اور جب صبح عاشور آئی ہے تو ایک ایک شہید جام شہادت نوش کرنے کی تمنا اور آرزو لے کر مقتل میں جاتا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج ایک ایسے شہید کا تذکرہ کیا جائے، اس پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اور وہ شہید کوئی اور نہیں ہے عزیز، وہ جناب وہب کلبی ہیں۔ یہ پہلے مذہب تشیع کی طرف نہیں تھے، بعد میں آئے، لیکن جب یہ حسینی بنے تو ایسے حسینی بنے کہ صبح قیامت تک جب شہداء کربلا کا تذکرہ ہوگا تو جناب وہب کا بھی تذکرہ ہوگا۔
اللہ اکبر. ہر ایک اپنی جان نثار کر رہا ہے. وہیب اپنی ماں کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آئے. مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. ابھی کچھ دن پہلے جناب وہیب کی شادی ہوئی ہے. مولا ماں نے کہا آقا میں چاہتی یہ ہوں کہ میرا بیٹا بھی خاک و خون میں غلطہ ہو، جام شہادت نوش کرے، تاکہ روز قیامت ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ اکبر. امام کہتے ہیں وہیب تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے، تمہاری بیوی جو ہے وہ کیسے رہے گی؟ جیسے یہ جملہ کہا ایک گوشے سے آواز آئی. وہ آواز کسی اور کی آواز نہیں تھی، وہ وہب قلبی کی زوجہ کی آواز تھی. مولا آپ میری فکر نہ کیجئے، میں کسی طریقے سے بھی زندگی بسر کر لوں گی، میرے شوہر کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزادار و امام حسین نے اجازت دی. وہب قلبی جو ہے میدان میں گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا اور بہت سو کو واصل جہنم کر کے جب ماں کی خدمت میں آئے تو خاک و خون میں غلطہ ماں نے دیکھا تو ماں نے ایک جملہ کہا وہب میں نے تمہیں اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ تم واپس آ جاؤ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دو. بس عزادارو دوسری مرتبہ جناب وہب قلبی گئے. عزادارو پھر ایک زبردست جنگ ہوئی ہے وہب قلبی اور دشمنوں کے درمیان، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ وہب قلبی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے، زمین پر گرے، دشمن آگے بڑھے، قاتل آگے بڑھے اور جناب وہب قلبی کے سر کو ان کے بدن سے جدا کر دیا اور سر کو لے کر وہب قلبی کے ماں کے خیمے کے قریب پھینک دیا. عزادارو ماں کا جذبہ دیکھیے. جناب کوئی اور ماں ہوتی تو سر کو لیتی، بوسہ دیتی، پیار کرتی، لیکن ایک مرتبہ ماں کے ذرا جذبہ کو تو دیکھیے. اس سر کو لیا، ماں نے اپنے جوان کے سر کو لیا اور لے کر میدان کی طرف پھینکتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے اسے قربان کر دیا ہے، حسین پر سے صدقہ اتار دیا ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدقہ جو ہے دینے کے بعد پھر واپس نہیں لیا جاتا ہے. آزادارو جناب وہب قلبی کا جنازہ جو ہے وہ وہب قلبی کے خیمے کے پاس آیا. زینب کو خبر ملی. زینب نے بیویوں کو جمع کیا. ام کلثوم قریب آ جاؤ، ام لیلا قریب آ جاؤ، سکینہ قریب آ جاؤ، ام رباب قریب آ جاؤ. ایک ایک بیویوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہب قلبی کی ماں کو بلایا، وہب قلبی کی زوجہ کو درمیان میں بٹھا دیا اور زینب نے ایک مرتبہ پرسہ دینا شروع کیا. اے وہب کی ماں، اے وہب کی زوجہ، ہم تمہیں تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم تمہیں تعزیت پیش کرتے ہیں. میں کہوں گا اے شہزادی آپ موجود تھیں، آپ نے وہب قلبی کی زوجہ کو تسلیت پیش کر دی، تعزیت پیش کر دی. ہائے عصر عاشور کے بعد جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا تو کوئی تسلیت و تعزیت پیش کرنے نہیں آئے گا. خیموں میں آگ لگ جائے گی، بیویوں کی چادریں چھین لی جائیں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس مرحوم اور جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا